محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی، اس وقت تک اللہ کی نہیں آ سکتی، وہ ہے حب مال اور حب جاہ۔ یہ دو یاد کر لیں۔ حب مال کا مطلب روکھڑے سے محبت، روکھڑا سمجھتے ہیں، پیسے سے محبت، اور دوسری چیز ہے جاہ، عزت اور شہرت کی لالچ، بڑا بننے کا شوق۔ بڑا سے مراد ہر محفل میں میری ٹانگ اونچی رہے۔ گناہ تو پہلے سبھی چھوڑا کرتے تھے، سبھی بچتے تھے، لیکن یہ جو دل ہے نا، دل یہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن آپ جب پیسوں کے معاملات کرو تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں دولت کی محبت کے پورے پورے گٹر ابل رہے ہیں۔ یہ کہے گا کہ میری کھال چلی جائے مگر میرا پیسہ نہ جائے۔ تو صوفیاء کرام اس کی کوشش کرتے تھے، جیسے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، پہلے تو ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی یہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ڈاکٹر تو ہمیشہ سے حکیم ہوتے تھے پہلے، لیکن اب کیا ہے کہ بہت سارے تجربوں کے بعد دوائیں ایجاد ہو گئیں، بھئی دماغی طاقت کے لیے، یہ فلانی بیماری کے لیے۔ ابھی کرونے کے تجربے سے گزر رہے تب، ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی دوا ایجاد ہو جائے، لیکن وہ ایجاد ہونے میں بھی کئی لوگوں کے تجربے ہوں گے پہلے۔ تو ایسے ہی باطن کی اصلاح کے لیے اہل اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ظاہری طور پر تو نیک بن جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے شریعت کے احکام ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ خراب۔ اور اسلام نام ہے ظاہر اور باطن۔ یہ جو 6 فٹ کا 5.5 فٹ کی باڈی ہے اس کو بھی ٹھیک کرو، اور اندر سے دل کو بھی ٹھیک کرو۔ اور اس باڈی کے اور اندر کے دل کے ٹھیک ہونے میں فرق کیا ہے؟ اوپر سے باڈی صرف ٹھیک ہو جائے نا، اندر سے حساب ٹھیک نہ ہو، سکون تو ملے گا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور باڈی بھی ہر وقت اس بات کا امکان رہے گا کوئی غلط کام شروع کر دے، اور اندر کے سیٹ اپ کو درست کر لیا نا تو ایسے ہے جیسے GHQ پہ قبضہ ہو گیا۔ بھائی جب بغاوت ہوتی ہے، مارشاء اللہ آتا ہے، فوج کے اقتدار سنبھالتی ہے، تو سب سے پہلے کہاں قبضہ ہوتا ہے؟ یعنی سارا کنٹرول GHQ کا آ جاتا ہے نا۔ جتنے بھی میڈیا کے ذرائع، جنرل مشرف نے نہیں جب وہ کیا تھا سارا، تو جتنے بھی پیک کے عہدے ہیں، پیک ایسے مقامات ہیں، حساس ادارے، سب سے پہلے ان کو کنٹرول میں لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی، یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی کل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا خبردار سنو، ہر شخص کے سینے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن وہ ایسا قیمتی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب۔ دیکھو یہ مادی اعتبار سے بھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی۔ اگر آپ کی صحت خراب ہونا جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دل سب سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا دل گھبرا جاتا ہے جلدی، دل صحیح نبض چیک کی تو وہ 100 تک بھاگے جا رہا ہے، نبض دھڑک رہی ہوتی ہے لوگوں کی۔ میں حیران ہوتا ہوں، کسی کی 92، جوان لوگوں کی، کوئی 90 پہ آیا ہوا ہے، کوئی 92 پہ آیا ہوا ہے، کوئی 80 85 پہ آیا ہوا ہے۔ جوان آدمی کی جو نبض ہے نا وہ 72 سے جتنا اوپر ہوگی تو اس کا مطلب دل کی سیٹنگ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بیمار ہیں، لیکن سیٹنگ معیاری نہیں، 72 بہت، اور جتنا کم ہوگی اس کا مطلب کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ بول لو نا کیا جا رہا ہے؟ خاندانی۔ بھائی آپ اپنی نا نبض تمیز سے کسی وقت بیٹھ کے چیک کرنا کتنی دھڑک رہی ہے، تو 72 سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ایک تو بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے، بلڈ پریشر لو، وہ نہیں، نارمل کنڈیشن میں۔ میں بھی ایک ایتھلیٹ سے ملا ہوں، اس کی نبض کے 55 ہے، 55۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ورکنگ کم کرنا پڑ رہی ہے، تھوڑی سی ورکنگ میں کام 72 والا ہو رہا ہے۔ ارے جس کا دل 55 دفعہ دھڑک رہا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی، تو اس کا مطلب ہے وہ 55 دفعہ دھڑک کے وہ کام کر رہا ہے جو ایک نارمل آدمی کا اس کام کو کرنے کے لیے 72 دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب صحت مند کس کا ہے؟ 55 والے کا، 72 والے کا؟ 55 والے کا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 55 تو خیر بہت ہی کوئی دنیا میں چند ایک لوگوں کا ہی ہوگا، لیکن 65 70 ہٹو بچوں ہے۔ اچھا یہ بات آئی گئی ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کو سیٹنگ پہ لائیں گے کیسے؟ یہ آتا ہے جاگنگ سے اور ایکسرسائز۔
दिल को धड़काएं, खूब वर्जिश करें, स्टेमिना बढ़ाएं अपना, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ जाएगा, सेटिंग पे। खैर अभी हम कोई उस जिस्मानी दिल की बात के लिए यहाँ बैठे नहीं है, वो तो आपको डॉक्टर हजरात बताएंगे। और अफसोस की बात, अक्सर डॉक्टरों का 90 दफा धड़क रहा है। डॉक्टर सेहत के नुस्खे बताते तो हैं मगर खुद अमल नहीं करते। बता रहे होंगे सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह, और आप जाओगे तो सिगरेट पी रहे होंगे वो। तो इसलिए डॉक्टरों की बातों पे अमल किया करो, उनकी जिंदगी को फॉलो मत करो। समझ रहे हो, बातें अच्छी करते हैं। तो ये जो रूहानी दिल है ये भी क्या होता है, बीमार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये बीमार होता है तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है, खराब। इंसान को सुकून नहीं मिलता, इंसान के जिस्म से निकलने वाले आमाल अच्छे नहीं होते। हम फिर उस जाहिर पे मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने वो बयान किया था ना कि अपना मकान कोई जरूरत नहीं है, इंसान की बुनियादी जरूरत नहीं है। इतने दलाइल से समझाया, नीचे कुछ लोगों के कमेंट से इस मौलवी की बातों में मत आओ, अपना मकान तो अपना ही होता है। तो वो दलाइल उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहे, इसलिए कि दिल में ये तसव्वुर बिठाने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये मुसाफिर खाना है। वो जाहिरी चमक धमक को देख रहे हैं, वो W11 की चमक पट्टियों को देख रहे हैं। वो ये देख ही रहे कि भाई तेरा स्टेशन आगे, लांडी में उतरना है तूने। एक तो W11 लांडी जाती नहीं है, फिर भी पता नहीं मैं क्यों पहुंचा के आता हूँ उसको लांडी हमेशा। वो ये नहीं देख रहे होते। तो ये भाई दिल में पहले ये तसव्वुर बिठाओगे तो फिर हमारी बातें और उलमा की बातें समझ में आएंगी। नहीं बिठाओगे तो वो भैंस के आगे बीन बजाना, बोलते रहो, लोग बोलेंगे बेवकूफ है, तो कैसी बातें कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा गला आज जरा बैठा हुआ है, बोलने में मुश्किल हो रही है, बैठा हुआ एक दफा तबीयत से जो ना खंखारना पड़ेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सीने में दिल है जब ये सही होता है तो पूरा जिस्म सही। अब असल बात ये कि सही होने की डेफिनेशन क्या है। अरे जो जिस्मानी दिल जब सही होगा तो डॉक्टर कहेगा सही का मतलब है कि इतनी दफा धड़कता हो, क्या ख्याल है, कोलेस्ट्रॉल ना हो, ब्लॉकेज ना हो, वगैरह वगैरह। इसको डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या है, सही दिल है। तो रूहानी दिल के सही होने का मतलब क्या है, इसकी भी तो कोई डेफिनेशन होगी ना कि आपका जो रूहानी दिल है वो क्या है, सही। और अजीब बात बताऊं, रूहानी दिल जब सही होता है ना तो जिस्मानी अगर थोड़ा बहुत खराब हो तो भी सेटिंग पे आ जाता है। वो रूहानी के सही होने से जिस्मानी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो फिर थोड़े बहुत अंडे पराठे उल्टी सीधी चीजें खाएंगे ना सुबह सुबह, वो रूहानी दिल अगर सही होगा तो वो उसकी सेटिंग भी काफी हद तक सही कर लेता है। कुछ बदपरहेजी बहुत ज्यादा होगी तो फिर रूहानी आके कहता है भाई माफ कर दे, ठीक है ना, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जो रूहानी दिल को सेहत मंद रखने का हुक्म दिया, तो रूहानी दिल की सेहत ये है जो मैं बता रहा था सूफिया कराम के। हाँ, रूहानी दिल की सेहत ये है कि दिल को दो मोहब्बतों से पाक कर लो। दो मोहब्बतें दिल से क्या कर दो, किक आउट, कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में जगह नहीं है। ये दो चीजें निकाल लो तो हटो बच्चों काम हो जाएगा। और लोग इसी के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ कर लेंगे, ये दो काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक है माल की मोहब्बत, जिसको तसव्वुफ की इस्तिलाह में हुब्बे माल कहते हैं। हुब का माना अरबी में मोहब्बत। और दूसरा जाह, वजाहत कहते हैं ना, वजाहत तो नहीं कह सकते इसको, जाह कहते हैं इज्जत की लालच। लालच का मतलब मैं क्या बन जाऊं, बड़ा, मेरी इज्जत हो। माल की मोहब्बत और क्या, जाह की मोहब्बत। आप कह सकते हैं कि भाई माल की मोहब्बत तो एक फितरी चीज है, क्या ख्याल है भाई, पैसे से अगर हर अच्छी चीज से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है, क्या ख्याल है भाई। तो ये कैसी बात है, पैसे से गोला गंडा भी आ रहा है, गुटखा भी उसी से आ रहा है, पान भी उसी से आ रहा है, घर भी उसी से मिल रहा है, गाड़ी भी उसी से आ रही है, और बीवी अगर खुश है तो वो भी किससे, आपके पैसे खत्म हो जाए। आप देखो बच्चे भी अब्बू को अब्बू क्यों कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि शनाख्ती कार्ड में ये मेरी वालदा के शोहर के तौर पे लिखे हुए हैं, ना 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 ना, बल्कि इसलिए कि ये जब पैसे मांगो तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं। अब्बू की डेफिनेशन यही है आजकल। वो नादरा बादरा के आप कागजात ला के बच्चों को दिखा दो, देखो बेटा मैं तुम्हारा अब्बा हूं, बिल्कुल इस पे मेरे पास गवाह भी है कि शादी हुई थी और ये सब, देखो बच्चा मानेगा, एहतराम शुरू करेगा। बच्चा कहेगा अब्बा पैसे हैं, पैसे दे रहे हो, अगर दे रहे हो ये डॉक्यूमेंट दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो पैसे से जब इतने काम होते हैं, पैसे से जब
اتنے سارے کام ہوتے ہیں تو بھائی اس سے محبت تو ایک نیچرل چیز ہے نا. تو یہ کیوں اسلام کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یہ ہمارا بھانجا ہے نا، چشمہ پہنا ہوا ہے آپ نے، اگر یہ چشمہ آپ کا گم جائے کتنی ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ہر وقت فکر کے چشمہ کہاں ہے، اور وہ چشمہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ چشمے کے بغیر چشمہ تلاش کیسے کرے گا آدمی؟ بھائی وہ چشمہ تو نظر ہی نہیں آئے گا نا. تو یہ چشمہ کیا فری میں ملا تھا؟ یہ کس سے آیا ہے؟ پیسوں سے آئے. تو سارے کام روٹی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، تو سارے کام جب پیسے سے ہو رہے ہیں، پھر یہ کہنا کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کا کوئی مطلب ہوگا نا، یا تو اسلام نے ایسی بات کر دی ہے جو بالکل غلط ہے. دوسری چیز ہے حب جاہ، بڑا بننے کا شوق، اس کی محبت دل سے نکالو. بھائی کیوں نکالیں؟ بڑا بننے کا شوق نہ ہوتا تو آرمی میں لوگ کمیشن آفیسر جاتے ہیں بھائی ہر آدمی کہتا ہے یار عام فوجی بھرتی ہو جاؤ، بچے کو کمیشن آفیسر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی وہ اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ تاکہ کیا بنے؟ بڑا بنے. لوگ کسی کو آپشن دیا جاتا کہ ڈاکٹر بنانا ہے یا ٹماٹر بیچنے ہیں، اگر آپشن دیا جائے تو ہر آدمی کیا چاہے گا؟ میرا بچہ کیا بنے؟ ڈاکٹر بنے. خود بھی چاہے گا کیا بنو، کیونکہ اس کی عزت بولو بھائی زیادہ. تو بڑا بننے کا شوق ہے. پھر تو کوئی سیاستدان الیکشن میں نہیں کھڑا ہو کیونکہ اس کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے. وزیر اعظم تو بڑا ہوتا ہے، تو بڑا بننے کا شوق ہے تو اس کو تو ووٹ ویسے ہی نہ دو، اس کو بڑا بننے کا شوق ہے. پھر کس کو دیں بھائی؟ جو کھڑے نہیں ہو رہے الیکشن میں ان کو دیں گے. تو ان کو دیں کیسے جب وہ الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہو رہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے بھائی یہ جو اسلام نے کہا ہے کہ دل سے مال کی محبت بھی نکالو اور جاہ کی بھی، اس کا کوئی مطلب ہے جو سمجھانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. تو وہ کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. اس کو قرآن اور سنت ہی نے مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا ہے. پیسے کی محبت دیکھو اسلام کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. تو ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. تو اسلام جب کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو، کیا مطلب؟ وہ محبت جو اعتدال سے بولو بھائی زیادہ ہو. جاہ کی محبت دل سے نکالو، وہ محبت جو اعتدال سے زیادہ. آج مجھے کسی نے بتایا کہ میری جو 4 شادیوں والی معذرت کے ساتھ کتاب ہے، بہت سے لوگ اس سے اقتباسات لے کے نا اپنے نام سے شائع کر رہے ہیں. یہ کیا بڑا بننے کا شوق یا شہرت کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ کہ جس کی تحریر ہے آپ نے وہاں سے اٹھائی، 2-4 لفظ آگے پیچھے کر کے کس سے شائع کیا. تو یہ بڑا بننے کی محبت نہیں ہے، بلکہ بڑا بننے کی ہوس ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جتنے کاپی رائٹس دوسرے کی کتاب اٹھائی اپنے نام سے، خیر مجھے جس نے بتایا میں نے کہا کر دے یار، اپنے نام سے کر دو، بھلے اس سے فائدہ ہی ہوگا، بات تو پھیلے گی نا. ارے بات تو پھیلے گی، بھلے ہمارے نام سے نہیں آپ کے نام سے پھیل جائے. مقصد تو یہ ہے کہ پھیل جائے بات. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ہے، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، بات پھیلے. لیکن لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کتاب اٹھا دی اپنے نام سے شائع کر دی. کام کسی اور نے کیا، آپ چاہتے ہو کہ کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ میرے کھاتے میں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اللہ نے فرمایا جو اہل کتاب تھے نا، ان کے علماء میں جو خرابی آئی ہے، بڑی خرابی یہ تھی یہود و نصارہ کے علماء میں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی اور کا کام بھی کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ ہمارے کھاتے میں. جو کام ہم نے نہیں کیا اس پہ بھی لوگ ہماری تعریفیں کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم میں سے ہر شخص دولت سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ. ہم میں سے ہر شخص بڑا بھی بننا چاہتا ہے اور بڑائی کا شوق بھی ہوس کی حد تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے بڑا بننے کے لیے جائز طریقے نہیں بلکہ غیر اخلاقی، غیر شائستہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ طریقے ناجائز نہیں ہوتے مگر غیر اخلاقی ہوتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں. دیکھو آپ نے دکانداروں کو دیکھا ہوگا کہ آپ کسی مارکیٹ سے گزرے تو گزرنا عذاب بن جاتا ہے، پیچھے تک آ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا کپڑا بیچنے والا، وہ بھائی آپ جا رہے ہیں، ہاں صوفی صاحب ذرا 2 منٹ بات سن لیں، بیٹھے تو صحیح یا کرسی لے کر آئے، بٹھائے، بیٹھے تو صحیح. او بھائی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں. سر آپ بیٹھیں تو صحیح. مقصد یہ کسی طرح گھسیٹ کے اس کمبخت کو بٹھاؤ، شاید کچھ کپڑا خرید لیں. تو یہ پیسے کی محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہوس. او بھائی تمیز سے عزت کے ساتھ جتنا کما سکتے ہو کماؤ، پتلی گلی سے نکلو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، میں نے بہت پہلے کئی دفعہ بیان کیا، بہت دن ہو گئے. میں جب یہاں امامت کے لیے نیا آیا، 2006 یا 2007 کی بات ہے،
تو یہاں ایک ریڑھی والا تھا, سبزی بیچا کرتا تھا. آج کل نا لوگوں میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے. میں اس سے اکثر سبزی لیا کرتا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ. وہ بیچارہ افغانی نہیں ہوتے غریب سے بیچارے, وہ اس طرح کا افغانی تھا, وہ اتنی بڑی داڑھی اور وہ سبزی بیچ رہا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں, وہ ریڑھی ہی اس کی کل کائنات. تو میں اس کے حالات جانتا تھا. ایک دن کیا ہوا, ایک خاتون جو اس کی پرانے کسٹمر کو تو لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں, آج کل کسٹمر نہیں چھوڑتے, وہ پرانی کسٹمر سبزی لے کر آئی واپس کرنے کے لیے, اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے جھوٹ بول کر یہ سبزی بیچی ہے. جھوٹ بول کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا گلے ہوئے نہیں ہیں تو یہ گلے ہوئے ہیں, تو فلانا ڈمکانا, کچھ اس طرح کی بات تھی. اب ظاہر ہے پرانا واقعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ باجی میں یہاں کئی سالوں سے سبزی بیچ رہا ہوں, غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں جھوٹ بولنے والا. اس نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو. عزت دار آدمی کو جو ہے نا یہ طعنہ برداشت نہیں ہوتا. جو واقعی جھوٹ نہیں بولتا نا, جو جھوٹ بولتا ہے وہ تو کہتا ہے چل چلاتی رہے, بولتی رہے, سبزی مجھ سے ہی لینا. وہ کہہ رہا ہے باجی غلط فہمی ہو گئی ہوگی, غلطی سے ڈل گیا ہوگا, یہ ایک کریلا خراب ڈل گیا مجھ سے غلطی سے, میں انسان ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی ہاں مجھے دوسری سبزی دو, یہ والی واپس لے لو. اس نے کہا میں واپس لے لیتا ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں, تازہ سبزی, لیکن یہ غلطی سے مجھ سے ڈل گیا ہوگا. ویسے بھی آپ پرانی کسٹمر ہیں, میں آپ کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتا. لیکن وہ خاتون پتہ نہیں کہیں تیش میں کہہ رہی نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے, تم یہ مانو. اس نے کہا سبزی یہاں رکھو, پتلی گلی سے نکلو. وہ کہنے لگی اچھا چلو لاؤ چھوڑو اور دے دو. اس نے کہا نہیں اب نہیں ملے گی, جاؤ. اب وہ بھائی اس خاتون نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. اس بندے نے کہا کہ اب نہیں ملی, قیامت تک نہیں ملے گی, ایسی کی تیسی. سالے نہیں آ رہی بات؟ ممکن ہے جو وہاں کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہو وہ کہیں یار یہ بد اخلاق ہے. میں نے کہا یہ بد اخلاق نہیں ہے, اس کے اخلاق کو سلوٹ کرنے کا دل کر رہا ہے, خاندانی ہے. یہ نا وہ بھائی تمہیں 10 دفعہ بتا دیا ہم جھوٹے نہیں ہیں, پھر بھی ایک ہی تانا جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اس نے کہا دفعہ ہو یہاں سے, ایسی کی تیسی. میں نے کہا یار آپ کی پرانی کسٹمر ہے, کہ جاؤ کسٹمر کی ایسی کی تیسی. پہلے عزت ہو اس کے بعد کیا ہو بھائی, اسلام میں عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں. کہہ رہے یہ تانا ہم کو آج تک کسی نے نہیں دیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. کہہ رہے جھوٹ بولنا ہوتا ہم ریڈی لگا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, حرام کمانا ہوتا. مجھے اس کا ایسا ایٹیٹیوڈ اتنا خاندانی لگانا, میں نے کہا یار یہ بندہ بظاہر بد اخلاق ہے مگر اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچا ہوا ہے.